آپ کے ہو نے سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا تھا، جبکہ انار کی طرف سوالیہ انداز سے پوچھا، ایسے ہی یہ کسی چھوٹی بات کی وجہ سے پریشان ہے اور چاہتی ہے کہ کوئی اچھا سا آئیڈیا دوں۔ انار ہر کو ایسے ہی بیان کرتے شانے اچکا گئی، تیرے لیے وہ چھوٹی بات ہے مگر میرے لیے میری لائف کا مسئلہ ہے۔ حیا کو انار کی آج ہر بات پر جیسے غصہ آ رہا تھا۔ اچھا سوری یار، انار نے سوری بولتے جیسے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ مجھے بتا اپنا مسئلہ کیا ہے؟ کیا پتا میں کچھ مدد کروں تیری؟ ہور حیا کو سنجیدگی سے دیکھتے آرام سے بولی، پہلے تجھے بھی ہنسی آنے والی ہے، اس سے بہتر ہے ساری بات اس میڈم سے سن لے اور پھر بتا دینا تیرا کیا مشورہ ہے۔ تب تک میں کلاس لے کر آتی ہوں۔ حیا کے لمبا سانس کھینچتے تیزی سے بولتے کلاس کی طرف آگے تو انار بھی سکون کا سانس لیتے ہور کو شروع سے ساری بات آیا کرنے لگی۔ کیسی آپ؟ شکر آپ کو دیکھنے کا اور ملنے کا موقع تو ملا۔ جمال آیت کو سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھ صوفے سے اٹھتے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آیت اس کے ایسے اچانک سے سامنے آنے پر گڑبڑائی مگر جلدی ہی اپنے آپ کو نارمل کرتے بولی، آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، ایسے اچانک رات آپ کا بے ہوش ہونا ہم سب کو ڈرا گیا۔ جمال آیت کو غور سے دیکھتے جیسے اپنے دل کو سکون بخش رہا تھا۔ وہ ساری رات فکر مند رہا، وہ اپنی زندگی کسی مقصد کے لیے یہاں پاکستان آیا تھا، وہ سب کچھ جیسے بھول کے تھا۔ اگر اب کوئی مقصد تھا تو صرف آیت کو حاصل کرنا تھا۔ ویسے آپ یونی جانا کب سٹارٹ کرنے والی ہیں؟ آیت اس کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہی کچن میں داخل ہوتی کہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ابھی تو لندن سے واپس آئی ہوں مگر جلد ہی لاہور چلی جاؤں گی۔ آیت کو اس کا ایسے سوال پوچھنا عجیب لگا تھا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جواب پاس کیا، اچھی بات ہے، جلدی سے آپ کو یونی جانا چاہیے، ہر پیپرز آپ کے ہونے والے ہیں۔ جوان اس کو ویسے ہی بات کرنے پر اکساتے بات بنائی، آپ کو کیسے پتا کہ پیپرز ہونے والے ہیں؟ آیت جو خاموش ہوتے چائے رکھنے لگی تھی، اس کی بات سن آیت کو حیرانگی ہوئی تھی۔ لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں، میں بھی آپ کی یونی میں ہی پڑھتا ہوں۔ جمال ہلکے سے مسکراتے آیت کی حیرانگی کو ختم کرنے لگا۔ آیت نے سنتے ہی ہلکے سے مسکراتے چائے رکھی تھی، میرے لیے پلیز چائے کا ایک کپ۔ جمال آیت کے ساتھ کچھ پل رہنا چاہتا تھا، اسی لیے جلدی سے چائے کا فائدہ اٹھایا گیا۔ وہ کسی کی نوکر نہیں جو چائے بنا کر تمہیں دے، اگر اتنی ہی تاب ہے تو کسی اور کو کہنا کہ میری بیوی کو برہان جو کب سے کچن کے باہر کھڑا غصے سے اس کو گھورا تھا، اپنے غصے کو ضبط کرتے اندایا تھا۔ آیت بھی اس کے ایسے اچانک بولنے پر چونکی تھی، جبکہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا گیا تھا۔ مائی لائف مائی لو، اگر چائے پینی تھی تو مجھے کہنا تھا۔ برہان جمال کے سامنے سے ہوتے آیت کے قریب ہوا تھا، جبکہ اس کا ملائم سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیا۔ آیت نے حیرانگی سے اس کو دیکھا تھا، جبکہ برہان کا کسی کے سامنے ایسے بیہیو کرنا شرمندہ کر دیا۔ وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکائے اپنے ہاتھ ویسے ہی دیکھنے لگی۔ جمال کا ہونٹ جیسے کھولا تھا۔ آیت میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں، تم جا کر ہماری پیکنگ کرو، ہمیں جانا ہے۔ برہان آیت کا ہاتھ چھوڑتے اس کے کان میں سرگوشی کی طرح کہتے جانے کا بولا تو آیت ویسے ہی نظریں جھکائے تیزی سے قدم اٹھاتے وہاں سے گئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو اب تم؟ جمال اس کو مگ میں چائے ڈالتے دیکھ چباتے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ برہان مگ میں چائے ڈالتے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے نفرت غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ لاہور جانے والے ہو تو میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، اور اب میری یونی بھی وہی ہے جو تمہاری ہے، جمال برہان کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، جبکہ اس کے سائڈ سے ہوتے مگ اٹھاتے چائے ڈالنے لگا۔ ہاں تمہیں کیا لگتا ہے میں برہان شاہ تمہیں ایسے ہی چین سے بیٹھنے دوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ برہان نے غصے سے اس کو گھورا تھا، اور ویسے بھی میں میر بحاس جانے کی بات کر رہا تھا۔ آخری بار بولوں گا، میری بیوی سے دور ہو ورنہ میں تمہیں موقع بھی نہیں دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ ایسے اس کو اپنے ساتھ کتنی دیر تک باندھ کر رکھو گے؟ ایک دن تو وہ اکیلی ہوگی، اور تب وہ میری محبت کا پہلا دن بنے گا
جمال برہان کی کچن سے جاتے ہی دل میں سوتے چائے لیتے باہر نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا برہان اس کی وجہ سے ابیات کو اپنے ساتھ ہر جگہ پر لے کر جاتا ہے۔ تمہاری چائے۔ برہان روم میں داخل ہوتے ہی مگ کو کانچ کی ٹیبل پر رکھتے بے نیازی سے چلتے صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ ابھی تم نے نیچے ایسے بیہیو کیوں کیا؟ کوئی شرم ہے تم میں یا نہیں؟ آئے تو جو اس کی حرکت پر تابکت اس کے ایسے آرام سے بیٹھنے بڑے غصے سے چی ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے جو تم ایسے بڑک رہی ہو؟ ویسے بھی ابھی یہ سب باتیں چھوڑو، جلدی سے پیکنگ کرو، ہمیں میرپور ہاس جانا ہے۔ برہان لیپ ٹاپ واپس رکھتے اب کے صوفے سے اٹھتے بیڈ کی طرف گیا جہاں پر کئی فائل بکھری پڑی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ اب کہیں بھی نہیں جانا، اور ویسے بھی مجھے لاہور جانا ہے۔ اگر تمہیں یاد نہیں تو بتا دوں کہ میری پڑھائی ابھی باقی ہے، اس لیے ایسے مجھ پر حکم چلانا بند کرو۔ آیت بھی غصے سے ویسے ہی بھڑکتی دو ٹوک بولی، جانتا ہوں کہ تمہاری پڑھائی رہتی، مگر لگتا ہے تمہیں یاد نہیں کہ میں بھی کام کرنے کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور ابھی جیسے ہماری شادی ہو چکی ہے تو اب تم میرے ساتھ ہی رہنے والی ہو، اور میرا یہی فیصلہ ہے کہ تم میرے ساتھ میرپور ہاس جاؤ گی۔ برہان سب فائل کو ایک ایک کر کے اٹھاتے اس کے سامنے سے ہوتے ٹیبل کی طرف گیا، جبکہ آیت نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو گھورتے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ تم ایسے مجھے دکھی کیوں کرتے ہو؟ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو تم مجھے ایسے پریشان کرتے ہو؟ جب میں نہیں جانا چاہتی تو مجبور کیوں کر رہے ہو؟ آیت تنگ آ چکی تھی برہان کی ضد سے، وہ اب کے تنگ کر بولی، آیت دیکھو میری بات کو سمجھو، میں چاہتا تم میرے آس پاس رہو، مجھے سمجھو کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دو کہ میں اپنی محبت تمہیں محسوس کروا سکوں۔ برہان فائل ٹیبل پر رکھتے آیت کے شانوں پر ہاتھ رکھتے اس کو اپنی طرف کر گیا۔ وہ چونکی تھی جبکہ اس کا ایسے اس کو چھونا اچھا نہیں لگا تھا، مگر فی الحال کچھ بھی بولنے سے خود کو روکا تھا۔ ابھی برہان آگے کچھ بولتا تبھی اس کا فون بجا تھا۔ وہ آیت کو چھوٹے فون کو اٹھانے لگا۔ شام کو جانا ہے، کچھ ہی ٹائم ہے تمہارے پاس، جلدی پیکنگ کر لو گی تو پھر تمہیں گھر لے جاؤں گا تاکہ سب سے مل سکو۔ برہان فون کو کان سے لگائے کہتے باہر گیا تو وہ ایک سرد آورتے ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ہمیشہ ایک لڑکی کو کیوں جھکنا پڑتا ہے؟ دل میں جیسے سوال آیا تھا، مگر وہ اپنے دل کو جھٹکتے اٹھی تھی کیونکہ ابھی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ کل ساری باتیں سن لی میں نے انار کی، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ تم ایان بھائی، کیا سچ میں تم ان سے محبت کرتی ہو؟ حور حیا کو اپنے ساتھ لیتے کلاس سے نکلتے گراؤنڈ کی طرف گئی تھی۔ ویسے آج کل لوگ ایف بی انسٹاگرام پر محبت کرتے ہیں، اور ہماری حیا نے سب سوشل دنیا کو چھوٹے گفٹ کے ساتھ ہاتھ دینا بہتر سمجھا۔ ویسے میں بہت خوش ہوں۔ حور اس کو ہلکے سے مسکراتے دیکھ ساتھ لگی، میری بات مان، جیسے ایان بھائی نے تجھ سے مدد مانگی ہے تو ان کے سامنے ایسے بن جیسے تو اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش میں لگی ہوئی ہے، لیکن چاہ کر بھی تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کر پا رہی، اور دوسری طرف تو اس کو آئے دن ہاتھ بیچ تاکہ وہ تیری محبت میں جگر جائے۔ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حور ایک سانس میں سب کچھ بولتے آخر پر پانی کی بوتل کو اٹھاتے منہ سے لگا کے مطلب میں ہاتھ میں اس کو اپنی محبت پر یقین دکھوانے کی کوشش کروں۔ حیا ساری باتیں سن سوتے حور سے بولی، ہاں، تاکہ پھر وہ خود تجھے بولے کہ وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ حور سر ہاں میں ہلاتے چانے اچکا گئی، جبکہ حیا دل میں سوتے مسکرائی، آئی ایم سوری، میں ایسے تمہیں چھونا نہیں چاہتا تھا، مگر تم میری بات کو سمجھ نہیں رہی تھی جس وجہ سے تمہارا ہاتھ پکڑا۔ ایان حیا کا ہاتھ چھوڑتے بہت تفصیل سے وضاحت دینے لگا، یہی انداز تمہارا مجھے تمہاری طرف کھینچتا ہے، اس لیے میری محبت تمہارے لیے بڑھ جاتی ہے۔ حیا ہلکے سے مسکراتے دل میں سوتے اس کو دیکھنے لگی، سوری، غلطی میری ہے، تم نے مجھے پکارا تھا اور میں تمہاری آواز سن نہ سکی۔ حیا اپنی مسکراہٹ کو بریک لگاتے دھیرے سے بولی، تمہیں کوئی کام تھا؟ حیا جانتی تھی ابھی وہ کیا بات کرے گا، لیکن پھر بھی انجان بنتے پوچھا، کام، بہت ضروری کام، بولا ایان جو حد سے زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ابھی پاگل ہونے لگ پڑا تھا۔ تپا کر بولا۔ حیا نے افسردگی سے دیکھا جبکہ وہ اداس ہوئی تھی، دل حیران ہوا تھا کہ کیا ایان کبھی بھی اس کی محبت کو سمجھ نہیں پائے گا۔ دیکھو
اس لڑکی کی ہمت اب وہ میرے فلیٹ تک بھی پہنچ گئی ہے۔ پہلے تو چلو یونی تک بات، اب وہاں بھی گفٹ لیٹر جانے شروع ہو گئے، اور اس لیٹر کو بھی دیکھو کیا کچھ نہیں لکھا۔ تنگ آ چکا ہوں یار، ایان غصے سے کہتے چیئر سے ٹیک لگائی، آنکھیں موند کا حیا کا دل کیسے لرزا تھا۔ وہ کیا چاہتی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ میں کوشش کر رہی ہوں، تھوڑا سا صبر رکھو، جب پہلے تم نے اتنا انتظار کر لیا تو ابھی کچھ اور کر لو۔ اتنا آسان ہی کسی لڑکی کے بارے میں پتہ کرنا، اوپر سے یہ لڑکی ہر الگ شعب کا استعمال کرتی ہے۔ حیا جانتی تھی اگر ایسے کوئی کسی کو بار بار تنگ کرے، خاص کر ایسا انسان جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، تو وہ انسان ایسے ہی پاگل ہوگا۔ مگر وہ بھی کیا کرتی، وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ ایان جیسے بھی کرے مگر اس کو سمجھے اور ایک بار بولے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز تم جیسے بھی کرو جلدی جلدی اس لڑکی تک پہنچو۔ ایان اپنی باز پر ٹائم دیکھ اٹھا تھا، جبکہ اس کے جاتے حیا نے دکھ سے اپنا سر پکڑا تھا۔ خود تو اپنے کاموں سے باہر چلا گیا اور مجھے یہاں لا کر بور ہونے کے لیے چھوڑ گیا۔ عائد کو برہان کے ساتھ میرے پاس آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ جب سے وہ الیکشن جیتا تھا تب سے وہ ٹھیک سے ایک بار بھی اپنے یہاں کے کام نہیں دیکھ پایا تھا۔ ابھی وہ سب کام جلدی سے ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جگہ اور عزت یہاں سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مگر جب سے عائد برہان کے ساتھ آئی تھی، وہ بور ہونے کے علاوہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ برہان دن کو جاتا تھا اور رات کو بھی دیر سے ہی آتا، جب وہ سو چکی ہوتی۔ عائد نے سوچا تھا کہ وہ اب اس سے دو ٹوک بات کرے گی کہ وہ اس کو یہاں کون سی سزا دینے کے لیے لایا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی اس سے کوئی بات نہ کر پائی۔ آج میں اس کے آنے کے بعد ہی سونے والی ہوں، آج اس کو میرے سب سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ وہ لان میں ٹہلتے غصے سے خود سے ہی بڑبڑائی، کیونکہ یہاں اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پڑھائی کرتی، جیسے اس سے دل بڑھتا۔ وہ فون پر سب سے باتیں کرتی، مگر وہ کتنی دیر کسی سے فون پر ہی بات کرتی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں بزی چلائے، ایسے کر کیوں نہ ٹائم گزارنے کے لیے لان میں آج اپنے ہاتھوں سے کوئی پودا لگایا جائے، اور بعد میں اپنے لیے کچھ اچھا سا اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی۔ آج اپنے غصے کو ایک طرف رکھتے وقت گزارنے کے لیے سوچتے اپنے کام پر لگی۔ آیت لان میں اپنے ہاتھ سے پودے لگاتے فارغ ہوتے سیدھی آج کچن کی طرف آئی تھی۔ جب سے بھی یہاں میر پاس میں آئی تھی، ایک بار بھی کچن میں نہیں آئی تھی، کیونکہ یہاں عورتوں کی جگہ سب مرد ہی کام کرتے تھے۔ کتنے ہی اس فارم ہاؤس میں گارڈ بھی موجود تھے، اس لیے وہ زیادہ وقت اندر ہی رہتی، کیونکہ آیت کو ایسے اتنے مردوں میں اکیلا رہنا بہت عجیب اور ڈر لگتا تھا، اور برہان کو بولنا چاہتی تھی مگر ایسے بول کر خود کی کوئی کمزوری یا ڈر آیا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ابھی وہ اپنی بوریت دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجبوری میں کچن کی طرف چلی گئی۔ شکریہ، آپ سب یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے جو بھی بنانا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے بنا سکتی ہوں۔ آیت کچن میں کھڑے تینوں شیفز کو دیکھتے دو ٹوک بولی تو وہ سب ابھی حکم کے پابند، حکم ملتے ہی تیزی سے باہر گئے۔ آیت نے ایک لمبا سانس چھوڑتے جلدی سے سارے سامان کو دیکھا اور اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اپنے کام پر لگی۔ ابھی وہ کیا بکواس کر رہا تھا اور تم نے اس کو منہ کیوں لگایا؟ بیرم جو ابھی کھڑی مسکرا رہی تھی، مان کے اچانک سے اس کے پیچھے بولنے پر وہ ڈرتی مشکل سے سنبھلی۔ کیا مطلب؟ وہ ویسے ہی ڈرتی سوالیہ انداز میں بولی۔ ماں نے کھا جانے والی نظروں سے گورا، کیونکہ ارم کا ایسے جواب دینا اس کو مزید غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی بیوقوف انسان ہوں جس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ابھی تم مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگی ہو؟ ویسے کب سے تم ایسے اس کو چھپ کر ملتی ہو؟ ہاں جواب دو اب کے، ماں نے کہتے اس کو بازو سے جکڑا۔ وہ درد سے لرزی تھی، مگر ابھی یہاں کس کو فکر پڑی تھی؟ ماں تو اس کو جمال شاہ کے ساتھ دیکھ ہی حیران ہو گیا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے؟ ایسا بھی میں نے کیا گناہ کر دیا جو آپ ایسے مجھ پر بگڑ رہے ہیں؟ مانتی ہوں کہ اپنے باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے میرا، یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ میرا سگا بھائی نہیں، مگر آج اگر وہ خود چل کر آ گیا تو ایسا بھی کیا ہوگا؟ جیسے بھی ہو وہ ہے تو میرا بھائی ہی نا۔ ارم درد کو برداشت کرتے مشکل سے بولی۔ میرے سامنے ایسے زبان چلانے سے پہلے اگلی بار 10 بار سوچنا، اور آج تو تم اس لوفر سے تو ملی ہو، مگر پھر کبھی بھی غلطی سے دوبارہ نہ ملنا۔ ماں نے ایک دم اس کو چھوڑتے گاڑی کی طرف گیا تو ارم بھی اپنی آنکھوں کو صاف کرتے پیچھے ہی گئی۔ یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ آیت گھڑی پر ٹائم دیکھتے خود سے بڑبڑائی۔
رات کے تقریباً 12:30 کے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا، کچھ وقت اور پھر 1 بجنے والا تھا، مگر برہان تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آیت آج ہر حال میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کو اپنے ساتھ جہاں میر بحاس کس وجہ سے لایا تھا۔ مجھے پرانی دشمنی کا بدلہ لیا جا رہا تھا۔ وہ تانگ آ چکی تھی، ابھی بھی وہ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے تقریباً سب سے فون پر بات کر چکی تھی۔ آج اس کو مجھے بتانا ہوگا۔ وہ اپنی کالی سی آنکھوں کو جھپکاتے نیند کو خود کے پاس آنے سے روک رہی تھی۔ آیت اگر ایسے بیڈ پر لیٹی رہو گی تو نیند نے آنا ہی ہے، وہ خود سے بولتے تیزی سے بیڈ سے نیچے آئی۔ کتنی دیر لگے گی اس انسان کو آنے میں؟ اب تو 1 بھی بج گیا۔ آیت صوفے پر لیٹنے کے انداز میں ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئی۔ خادم، جلد سے جلد مجھے داتا بخش کے بارے میں پتہ کر کے بتاؤ، جتنی جلدی ہو سکے پتہ کرو۔ برہان فارم ہاؤس میں داخل ہوتے خادم اپنے خاص ملازم سے بولا۔ جو حکم خادم اپنے مالک کے حکم ملتے ہی خوش آمدید سے کہتے چلا سائیں کھانا۔ برہان کو سیدھے اوپر کی طرف جاتے تھے خادم نے سر جھکائے ہی پوچھا، میں کھانا کھا لوں گا، تم جاؤ۔ برہان اس کو سوال پر اپنے قدم روکتے اس کو نرم لہجے میں کہتے سیڑھی کو عبور کر گئی۔ یہ کیا؟ جیسے ہی برہان روم میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ چونکہ آیت کو ایسے صوفے پر سوتے دیکھ وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ آیت برہان کی جگہ پر سو رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں میڈم کو میری یاد آ رہی تھی؟ اب کے مقابل ہلکے سے مسکراتے دھیرے سے چلتے صوفے کے قریب آیا، جبکہ دل میں ایسے ہی خود سے سوتے خود کو ہلکا پھلکا کر گیا۔ ابھی برہان صوفے کے قریب بڑے ٹیبل پر بیٹھے اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ اچانک سے اس کی آنکھیں کھولنے پر وہ حیران ہوش دونوں ہوا۔ تو تم کب آئے؟ آیت صوفے سے لگائی ٹیک سے اٹھے مقابل کے بالکل سامنے بیٹھی، جبکہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے نیند کو سے دور دھکیلتے مشکل سے آنکھوں کو پورا کھول سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ میں تو کب سے آئی ہوں، تو میری بات چھوڑو، یہ بتا تم بیڈ پر سونے کے بجائے یہاں صوفے پر کیوں سو رہی ہو؟ آپ کے برہان نے بات کا موضوع بدلتے نئی بات شروع کی۔ کیوں؟ چلو یہ بھی ابھی چھوڑو۔ اس سے پہلے آیت کو جواب دیتے برہان ٹیبل سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ ایسے کرو، تم میرے لیے کھانا لے آؤ، تب تک میں فریش ہو جاتا ہوں۔ برہان اس کو ویسے ہی چھوٹے واش روم کی طرف گیا۔ ارے، جبکہ آیت جو نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے ایسے حکم دیتے جانے پر حیرانگی سے صوفے سے اٹھ اپنے ہاتھ ہوا میں کیے بڑبڑائی، جبکہ مسلسل اپنی آنکھوں کو جھپکائے نیند کو اپنے پاس آنے سے روکا جا رہا تھا۔ کوئی نہیں آیت، بھوکھی کو کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے۔ واش روم کے ڈور کو دیکھتے خود سے بولتے باہر گئی۔ شکریہ، بہت اچھا کھانا تھا، بہت دنوں بعد گھر کا کھانا کھایا، وہ بھی تمہارے ہاتھ کا بنا۔ برہان کھانے سے فارغ ہوتے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے دل سے بولا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کھانا میں نے بنایا تھا؟ آیت چونکی تھی، جبکہ آنکھیں پھاڑ کر سوال کیا گیا تھا۔ ہمیں اتنا بھی بے خبر نہیں رہتا تم سے۔ جانتا ہوں آج کھانا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ برہان اپنی نیلی آنکھیں اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں ڈالتے پیار سے گویا ہوا، جب دیکھو سمارٹ بننے کا ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ پتہ نہیں تو کیا سمجھ ہے؟ آیت دل میں مصنوعی غصے سے بڑبڑائے انداز میں بولی۔ جو بھی کہنے آیت بے فکر ہو کر میرے سامنے بول، ایسے دل میں بڑبڑانے سے کون سا بوجھ ہلکا ہوگا، بلکہ ایسے دل میں براس رکھنے سے تم خود سے الجھنا شروع ہو جاؤ گی۔ برہان اس کے چہرے پر غصہ خوب اچھے سے دیکھ چکا تھا، جبکہ اس کو مسلسل حیران اور الجھنے کے لیے مقابل نے تیزی سے بولتے اس کو مزید تنگ کرنے کا سوچا۔ کیا مطلب تمہارا کہ میں خود سے باتیں کرتی ہوں؟ آیت غصے سے لال ہوتی سپاٹ بولی۔ نہیں، میں نے ایسے کب کہا؟ برہان جو دل میں مسکرا رہا تھا خود کے چہرے پر سنجیدگی سجائے دھیمے لہجے میں کہتے بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ صوفے کے سائڈ سے ہوتے کھڑکی کے پاس کھڑے ہوتے ہلکے سے مسکرا اس کو ایسے ہلکے پھلکے سے انداز میں آیت کو تنگ کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خیر، تمہارا جو بھی مطلب ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیت بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، وہ بھی اسی کے انداز کو دیکھتے طریقے سے لہجے میں بولی۔ آؤچ، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا آیت نے اس کو ٹوکا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کی طرف پیٹ کرتے اس کے سامنے ہوئے وہ غور سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ مجھے آج تم سے بات کرنی تھی، جس وجہ سے میں ابھی تک جاگ رہی ہوں۔ مجھے تم سے پوچھنا کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہوتے تو تمہیں یہاں بہت سے کام ہیں، مگر میرے لیے یہاں کوئی کام نہیں۔ میں سارا دن اس بند بڑے سے فارم ہاؤس میں رہ کر بور ہو چکی، مجھے کل ہی واپس جانا ہے۔ لاہور میں میری پڑھائی ہے جو میرے لیے کام بھی ہے،
اور بہت خاص بھی ہے، باقی تم دیکھ لو تمہیں کیسے مجھے چھوڑ کر جانا ہے۔ چھوڑ کر آنا ہے، آدھے کی سانس میں اپنی بات کرتے خاموش ہوئی، جبکہ خود کی نظروں کا زاویہ مقابل کے چہرے سے ہٹایا، کیونکہ وہ برہان کے نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے کوئی بات بول نہیں پا رہی تھی، ابھی تو وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا۔ جبکہ دوسری طرف برہان جو مسلسل اپنی نگاہیں اس پر باندھ چکا تھا، ہوش میں آیا تھا۔ وہ ہنکارا پڑتے کھڑکی کے پاس ہی بیٹھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ آیت کو تو ایسے ہی لگا تھا، آئی ایم سوری کہ تم میری وجہ سے یہاں کے لیے بور ہو گئے ہو۔ آپ کے برہان اٹھتے دھیرے سے چلتے آیت کی طرف آیا۔ آیت تو اس کے آئی ایم سوری بولنے پر آنکھوں کو بڑا کر چکے تھے، جب بھی برہان نے کبھی اس کو سوری بولا تھا آیت خود سے ہی شاک ہو جاتی تھی۔ مگر تم مجھے سمجھو، الیکشن کے فوراً بعد میں شادی میں بزی ہو گئی، اس کے بعد بزنس کی وجہ سے لندن جانا پڑا، جس کی وجہ سے یہاں کا کام دگنا بڑھ گیا، لیکن 2 دن اور اس کے بعد میرا کام کچھ کم ہو جائے گا، پھر ہم ایک ساتھ واپس ساہیوال جائیں گے 3 سے 4 دن کے لیے، اس کے بعد پھر ساتھ میں ہی واپس یہاں آئیں گے۔ آخر اب ہمیں یہاں ہی رہنا ہے اگلے 5 سالوں تک۔ برہان تقریباً چلتے آیت کے پاس آتے بالکل سامنے براجمان ہو چکا تھا، جبکہ آج جو پہلے ہی پریشان تھی اس کی باتوں کو سن جیسے رونے کو ہوئی تھی۔ وہ خود پر قابو رکھتے آنکھیں بند کرتے ایک سرد سانس خارج کر گئی۔ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو آرام سے سو جاؤ، باقی کی باتیں ہم صبح کر لیں گے۔ برہان اس کی آنکھوں کو باندھ دیکھ ہلکے سے بولا، نہیں۔ وہ تیزی سے آنکھیں کھولے، سہتی بڑے لہجے میں چیخی، جبکہ مقابل کے ماتھے پر بل پڑے جو اس کے غصے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اگر تمہیں یہاں کام ہے تو تم آرام سے یہاں رہ کر کرو، اپنے ساتھ مجھے کیوں باندھ رہے ہو؟ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، جب دل کیا کہیں بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ مجھے جب یہاں رہنا ہی نہیں تو مطلب نہیں رہنا، تم ایک بار میں سمجھ نہیں آتا؟ آئٹ سپاٹ سے انداز میں بڑھتے اس کے دبے غصے کو ہوا دینے کا کام کر کے، جس نے کہا کہ تم کوئی کھلونا ہو۔ برہان اپنے غصے کو ضبط کرتے چباتے گویا، اگر یاد نہیں تو مائی ڈیئر وائف، یاد رکھو تم میری بیوی ہو، میری وائف جس کی زندگی صرف اب مجھ سے جڑی ہے۔ تمہیں ہمیشہ وہیں ہی رہنا ہے جہاں پر تمہارا شوہر رہے گا۔ تمہیں کیسے اپنی عادت ڈالنی ہے یہاں رہنے کی، یہ تم خود سوچو۔ ہاں، اگر یہاں بور نہیں ہونا چاہتی اور کوئی کام چاہیے تو ایک طریقہ ہے، طریقہ نہیں بلکہ جو تمہارا فرض ہے اس کو انجام دو۔ برہان سپاٹ انداز میں روبدار لہجے میں گویا ہوا تو آیت جو غصے سے لال ہوتی گھوٹے مقابل کو دیکھا گیا۔ آج سے میرے سب کام تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو گی، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، اور کھانا بھی آج سے تم اپنے ہاتھوں سے بنایا کرو گی، کیونکہ مجھے اپنی یہ عادت بنانی ہے۔ چاہتا ہوں تم میری ایک عادت بن جاؤ، ایسی عادت جس کو چاہ کر بھی میں چھوڑنا نہ چاہوں۔ برہان گمبھیر سے لہجے میں بولتے جیسے اس کے سامنے کھو رہا تھا، آج تمہیں ایسے مجھے ٹارچر کر کے کیا حاصل ہوگا؟ کیوں تم مجھے ہر وقت میرے ساتھ باندھنا چاہتے ہو؟ آیت جو برداشت کر کے اپنے آنسوں کو مشکل سے روکتے غصے سے بڑکی۔ برہان غور سے اس کے چہرے پر درد دیکھ سکتا تھا۔ آپ کے مقابل دھیرے سے صوفے سے اٹھتے اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آیت جو رونے والی تھی اپنے آنسوں کے ساتھ اپنی سانس کو بھی اندر قید کر گئی، ایسے کہ وہ ساکت سے اپنی کالی سیاہ بڑی آنکھوں کو مسلسل بڑا کرتے اس کو گھورنے لگی۔ آیت میں صرف چاہتا ہوں تم میرے آس پاس ہو، کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میں سچ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، جانتا ہوں ایسے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو اپنے ساتھ باندھ نہیں سکتا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ آیت جانتی ہوں ہر روز جب بھی میں کام سے فارغ ہو کر واپس آتا ہوں تو کتنے ہی گھنٹوں تک تمہیں تکتا ہوں۔ تو جیسے ہی برہان نے یہ بات کہی، آیت کی آنکھوں میں حیرانگی مسلسل بڑھی۔ چاہے ہماری بات نہ ہوتی ہو، مگر تمہیں اپنے پاس سوتے دیکھ کے دل کو ایک الگ سا سکون ملتا ہے۔ صبح کو جانے سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں تو پورا دن کیسے گزر جاتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ برہان ویسے اس کے قدم میں بیٹھے اپنے دل کا حال بیان کر گیا۔ آیت جو پہلی چونکی ہوئی تھی مقابل کی باتیں سے مسلسل مزید گھبرائی، مگر ایک پل کے لیے جیسے وہ اس کی باتوں میں کھوئی تھی۔ آئی ہوپ تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہو، جاؤ آرام کر لو۔ برہان اس کو نظریں ادھر ادھر گھماتے دیکھ نرمی سے کہتے اٹھا، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ آج تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کتنی بار کہوں کہ میں شادی کو نہیں مانتی، پلیز اپنی زندگی کو ایسے میرے پیچھے خراب مت کرو۔
آیت التجا والے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اندر سے ڈر بھی رہی تھی کیونکہ اس کو لندن کا واقعہ اچھے سے یاد تھا۔ نہ مجھے تمہارے بنا اس دنیا میں رہنا ہے اور نہ ہی میں تمہارے بنا جی سکتا ہوں۔ آخر تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ برہان اس کو بازو سے پکڑ بے دردی سے بیٹھے سے اٹھاتے اپنے حصار میں دبوچ گیا۔ آیت جو جانتی تھی کہ اس کی باتوں کا انجام یہی ہونے والا ہے، وہ درد کو مشکل سے برداشت کرنے کے لیے اپنے لبوں کو بینچ کی۔ ہائے بیبی کہاں تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا میں، اور تم آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اونٹ جو اپنی گیم شروع کرنے والی تھی، سہان کے اچانک سے بیبی بولنے اور اس کو خود کے قریب ہوتے دیکھ شاک ہوئی تھی۔